سرخی پاؤڈر لگا کر بے پردہ پھرتے ہیں. اللہ کی نبی کی ان کے ساتھ ہی بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن پر بھی لعنت نازل کرے. اور لعنت کی کیا معنی ہے؟ ذرا معنی میں سمجھ لو. لعنت کے معنی عربی میں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. گویا نبی نے یہ بدعا کی کہ جو لوگ بری بری نظر کی حفاظت نہیں کرتے یا جو عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں, پردہ شرعی جن کے گھروں میں نہیں ہے, ان کو اے خدا اپنی رحمت سے دور کر دو. آج گھر گھر میں آگ لگی ہے. ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں کہ شوہر مانتا نہیں ہے, شوہر پیار نہیں کرتا, ظلم کرتا. ارے جب اللہ کی رحمت کا سایہ کھو دیا, بے پردہ پھرتی ہو, سرخی پاؤڈر لگا کر, نہ دیور سے پردہ ہے, نہ چچا بھائی سے پردہ ہے, نہ ماموزاد بھائی سے پردہ ہے. آپ اس عورت نے جب پوچھا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے, یعنی جتنا موت سے تو ڈرتی ہے اتنا پردہ کر. آج کیا ہے, دیندار گھرانوں میں پردہ شرعی ملنا مشکل ہے. دیندار گھرانوں جس کے دو کو بھانجا چلا رہا ہے, 12 سال کی عمر, جس سے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھائی مولانا سید احمد صاحب 12 سال کی عمر تھی کہ حضرت نے ان کو پردہ کرا دی. ایک سوال کر دیا کہ وہی صحیح تمہاری کیا عمر ہے؟ 12 سال. معمول سگے بھان سے فرمایا ممانی سے پردہ ہے یا نہیں؟ بس خبر سمجھ گئے کہ ممانی سے پردہ. پھر اب حضرت کی پیرانی صاحبہ ممانی لاکھ بولاتی بیٹا آؤ گھر میں کھانا کھاؤ. وہ بچہ جس کو بچپن سے آگاہ بتایا تھا ماں مر گئی تھی, بچپن 2 سال 2.5 سال کے تھے, ننگے پھرتے تھے, پورے پیشاب میں کھانا کرانے والی ممانی کہتی ہے بیٹا آؤ کھانا کھا لو. ابھی صحیح نہیں گئے تھے. کیوں؟ حکیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کر لیا تھا کہ موری صاحب تمہاری کیا عمر ہے؟ میں 12 سال. میں تمہاری ممانی سے پردہ ہے 10 سال کی جب عمر ہو جائے, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب 10 سال کا بیٹا یا بیٹی, لڑکا یا لڑکی, مرد یا عورت 10 سال کی ہو جائے تو ان کے بستروں کو الگ کر دو. سگی بہن کے ساتھ نہیں سو سکتی, فاصلہ کرو, بیچ میں تکیا رکھ دو, کوئی چیز ڈال دو, فرد کو بین مذہبی ان کے بستروں میں فاصلے کر دو, تبلیغ ڈال دو. سگے بھائی کے ساتھ نہ سوئے. یہ حکم ہے. جو لوگوں کو تجربہ ہے نفسیات کا, ان سے پوچھو کہ اس میں کتنا راز شریعت کی, کیا اس میں شفقت اور رحمت. اپنے 10 سال کے بچوں کو بھی اکٹھا مت لیتا ہوں, بیچ میں تکیا رکھو, کوئی چیز حائل رکھو. ایسی اپنی سبھی بیٹیوں کو بھی 10 سال کی جب ہو جائے تو ان کے بستروں میں بیچ میں فاصلے کرو. ترجمہ دیکھ لو, سر رکھو بین مذہبی ان کے بستروں میں جو رات کے آرام کے بستر ہیں ان کو بیچ میں فاصلے کرو. ایک مدرسے میں جب میں نے بیان کیا تو رات کو میں نے دیکھا کہ سب سپاہیاں, یہ جو فراشی سب سپاہیاں بیچ میں رکھے ہوئے لڑکے. میرے پاس سب ماشاء اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. کوئی چیز میں انتظام کرو, جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو سارا انتظام اللہ تعالیٰ, جو بندہ ہمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے. بس مولانا یعقوب صاحب نانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے. جب سنا کہ حضرت کے حادثات کے نام سے ایک انتقال ہو گیا صاحب مسلمان والوں کا, تو دیکھا کہ بڑے میاں کیا کرتے ہیں, کان لگایا, ہمت نہیں ہوئی کہ دروازہ کھٹکھٹا کے اور یہ کہتے ہیں حضرت صبر کیجیے. خود حضرت نے فرمایا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ صبر کیجیے تو پہلے ہی سے صبر کیے وجہ, اگر کہتا ہوں وہ یہ نہیں تو وہ ہی نہیں رہے, اگر کہتا ہوں آ الگ کیجیے تو پہلے ہی سے آپ دوائی. تو فرمایا میں نے کان لگایا کہ وہ ہمت فرماتے ہیں مجھے دل ملت والا شخص صاحب خانی نہ بڑا پڑھو, کان لگاتے ہیں کہ دیکھیں کیا کہتے ہیں. خاموش ہے آپ اس پر. تو مثنوی کا ایک شعر پڑھ رہے تھے, مثنوی کا ایک شعر پڑھ رہے تھے. جز تسلیم و رضا کو چاہ رہے, اللہ کی مرضی پر سوال راضی رہنے کی اور کوئی راستہ ناراض ہو کے ہم کیا کر لیں گے, اب نہیں بگاڑ لیں گے. اس مالک پر راضی رہنے ہی اٹھانا ہے. جز تسلیم و رضا چوکا ہے, کتنے ہی آپ کو حسن اپنی طرف متوجہ کریں. آپ یہی کہتے ہیں خدا ہمارے لیے سوا تسلیم کیوں کوئی چارہ. مانا کی حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے. اس کے پہلا مسئلہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ کسی مشتر کو یہ خیال نہ ہو
کہ ملا یہ سب جانتا ہی نہیں، جانتا سب ہے ملا بھی، مگر اللہ کی مانتا ہے، نفس کی نہیں مانتا۔ مانا کہ حسینوں میں کشش کس بنا کی ہے، لیکن کروں میں کیا کہ وہ بندہ خدا کا نہیں، لیکن کروں میں کیا کہ وہ بندہ خدا کا نہیں۔ جب اللہ کا بندہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا ہے، کشش کوشش کو چھوڑو۔ آپ کے اندر دونوں طاقت ہیں، کھینچ جانے کی بھی اور بھاگ جانے کی بھی۔ اگر بھاگنے کی طاقت نہ ہوتی تو فکروں اللہ نازل نہ کرتا، ظلم ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل فرما دیا کہ جب غیر اللہ تم کو کھینچے اور فکروں اللہ کو کھاتے تم اللہ کی طرح رہو۔ اگر بھاگنے کی طاقت نہ ہو تو وہ ظلم ہوتا ہے نہیں۔ کسی میں بھاگنے کی طاقت نہیں ہے، کسی کا بچہ بیمار پڑا ہوا ہے اور ٹائیفائڈ ہے، 40 دن سے بخار ہے، بھاگ نہیں سکتا، اتنے میں بھیڑیا آ گیا۔ بابا کہتا ہے ابا تو بیٹے بھاگ کے آ جا میرے پاس، تو بیٹا کہتا ہے ابا آپ کو معلوم ہے کہ میں اٹھ نہیں سکتا، کیا یہ آپ کا حکم ظلم پر مبنی نہیں ہے؟ لہذا اگر ہمارے اندر گناہوں سے بھاگنے کی طاقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی آیت نازل نہ فرماتے اور ہم الراحمین ہوتے۔ لہذا یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ہم میں طاقت فرار ہے، لیکن ہم خباثت تباہ سے فرار پکڑے رہتے ہیں، یعنی ٹھہرے رہتے ہیں گناہوں کے مرکز پر۔ گناہوں کی جگہ پر ہم خود ٹھہر کر کے اور مزے لیتے ہیں۔ جہاں فرار کا حکم ہے وہاں ہم نے صاف اور ایک نقطہ بنا کر صاف بنا دیا اس کو، قرار میں ٹھہرنا ہے۔ جہاں فرار کا حکم تھا ہم نقطہ اضافہ کرتے ہیں، وہاں اس آیت میں ہم تحریر کرتے ہیں عمل تحریر نہیں کہ آپ قرآن میں بڑھا دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر بتائیے آپ کہ ہم وہاں ایک نقطہ بڑھاتے ہیں، یعنی نظر اچانک پڑ گئی، نظر نیچے گراتے ہیں یا پوری دیر اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر تھوڑے ایک سیکنڈ بھی دیکھتے ہیں ٹھہر کرتے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی صاحب کی محبت حضور اللہ پر عمل نہیں کیا، ہم نے فرار کے بجائے قرار کو لے لیا، ایک نقطہ کا اضافے کا مجرم ہو گیا کہ نہیں؟ ہمارے دوست جو قرار صاحب آتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں مولانا شاہ صاحب کہ قرار صاحب ایک نقطے میں ہٹانے سے فرار ہو جاتے مزاج فرماتے ہیں۔ بس تو یہ دیکھیے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اگلے جمعے کو ساتھ عمل بتاؤں گا جس پر ہر شکایت کا سایہ ملتا ہے، ساتھ عمل۔ اور یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ رشتے درگردن اور گندا دوست، ایک دوست ہے عالم غیب میں جو رسی باندھے ہوئے گردن اپنی غلط حرجہ کی خاطر سوائے ہو، جدھر چاہتا پکڑ کے لے جاتا۔ بخاری شریف کی شرح جلد نمبر 2 14 جلدوں میں شرح ہے، یہ بخاری شریف کی شرح ہے، 14 جلدیں ہیں ایسی، جس کی جلد نمبر 2 میں یہ حدیث کی شرح لے کر آیا ہوں۔ لیکن جیسے ہی بیٹھا فوراً اللہ تعالیٰ نے میرے بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں عظیم مجھ پر گوشت پیدا کیا، یہ درد بھرا مضمون عطا فرمایا کہ میرے بندوں کو یہ سنا دو اور تم بھی سن لو اکثر کہ اپنی خوشیوں کا انتظام خود مت کرو، تم اپنے کو کیا خوش رکھ سکتے ہو جس کو خدا نہ خوش رکھے۔ زیادہ طاقت والی اور کریم اور ارحم الراحمین کے حوالے اپنی خوشیوں کرو، حرام خوشیوں سے بچ جاؤ اور اپنے دل کی خوشی کی کفیل اپنے اللہ کو بنا دو، پھر دل کو اللہ تعالیٰ کیسا ہمیں خوش رکھتے ہیں۔ آپ اس کی راضی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جو حافظ گشت دیکھو کیسے مارت، جب حافظ شیرازی کی جان کو اللہ اپنے نام پاک کی لذت سے مست کرتا ہے، جو حافظ گشت دیکھو کیسے مارت تو شمار میں بھی نہیں لاتا۔ ایک جو مملکت کاؤ کو کہہ رہا تو ایران کی کاؤ کو کہہ کی سلطنت کو ایک جنگ کے بدلے میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیوں صاحب سلطنت کیوں گر گئی؟ مانے وہ اللہ تعالیٰ جس کے دل کو خوش رکھتے ہیں تو تخت و تاج وہاں بک جاتے ہیں، میلان ہوتے نظر آتے ہیں۔ شاہوں کے سروں میں تاج گرہ سے درد سا اثر رہتا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گرہ سے درد سا اثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے، اللہ والوں کے سینوں میں اللہ کے قرب کا نور کا دریا بہ رہا ہے۔ جنت اور دنیا کی نعمتوں کا خالق ان کو وہ بہار عطا کرتا ہے جس کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوستو یہ میں نے میرے کیا کروں، اب میرے قلب میں یہ مضمون اتنا جوش کے ساتھ آیا کہ جو میرے ارادوں کی جھوپڑیاں اس میں بیٹھ گئی۔ بتاؤ جب بارش ہوتی ہے تو لیاری میں جھوپڑیاں بیٹھی جا رہی ہیں،
تو میں نے جو ارادے کی اپنی جھوپڑی بنائی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جب سیلاب آیا تو میرے ارادوں کی جھوپڑیاں اس میں